نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے یہ شیعہ حضرات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام باندھتے ہیں کہ عمر فاروق نے حضرت فاطمہ الزہرا پر دروازہ گرایا، پھر یہ کہتے ہیں کہ دروازے کو آگ لگا دی۔ اب گرے ہوئے دروازے کو آگ لگائی یا کھڑے دروازے کو آگ لگائی؟ جب کوئی لکڑی کا ایسا دروازہ ثابت ہی نہیں، صرف پردے ہوتے تھے، تو دروازہ کیسے گر گیا جب باہر دروازہ ہی لکڑی کا نہیں ہے؟ پہلا جھوٹ۔ دوسرا، سلیم بن قیس کی ایک کتاب ہے جو اسے ایان ابن عیاش مرتے ہوئے دے گیا، جس میں نبی علیہ السلام نے ایک بزرگ کو خواب میں بھی فرمایا اس میں میری صرف 4 حدیثیں صحیح ہیں، باقی کتاب ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے۔ دروازہ لکڑی کا لگا ہی نہیں ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا پر کیسے گر گیا؟ اور گرے ہوئے پہ آگ لگائی اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام کیسے بچ گئیں؟ حضرت علی کو چیف جسٹس عمر فاروق نے بھی اپنے دور میں رکھا، ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی فرمائی۔ اب حضرت علی اپنی بیٹی دے رہے ہیں، فاطمہ الزہرا تو 6 مہینے بعد رحلت فرما گئی ہیں، اور جب فاطمہ الزہرا رحلت فرما گئی ہیں تو صاحب ظاہر ہے بچی بعد میں جوان ہوئی۔ حضرت علی سے رشتہ مانگا گیا تو حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو رشتہ دے دیا، کوئی اس میں زبردستی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ پھر ایان ابن عیاش کا اپنا کہنا بالکل جھوٹ اور فراڈ تھا۔ عمر فاروق اس بات سے بری الذمہ تھے اور اپنی حکومت کے دوران فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت بھی نہیں لی گئی۔ بیعت لی گئی ہے تو صدیق اکبر کے دور میں، صدیق اکبر نے بھی کوئی ثابت نہیں
کہ ایسا کوئی حکم جاری فرمایا ہو، عمر فاروق کو کہا ہو کہ علی کو گرفتار کر کے لاؤ، وہ ہماری بیعت کریں، حضرت فاطمہ زہرا کو ٹارچر کرو کہ ہماری بات وہ مانے۔ کبھی کبھی بیان تو یہ کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے جگیر فدق یا باغ فدق، جگیر فدق جو ہے، اس سے صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا دی تو حضرت فاطمہ زہرا ناراض ہو گئیں۔ یہ بیان کرتے ہیں سارے شیعہ بھی، سنی بھی بیان کرتے ہیں کہ 6 مہینے تک فاطمہ زہرا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کلام نہیں کیا، اور کسی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ بھی ثابت نہیں، حدیث میں آتا، بخاری میں آتا، کیونکہ صحابہ کرام کی بعض باتیں یا بعض واقعات بخاری میں بیان ہیں، تو وہ ساری نبی علیہ السلام کے حدیثیں تو ہیں ہی نہیں۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی جنگ وہ بخاری نے بیان فرما دی، جنگ صفین بیان کر دی، جنگ جمل بیان کر دی، تو بخاری تو بیان کر رہی ہے، یہ واقعہ بخاری نے نہیں بیان کیا، یہ واقعہ مسلم نے بیان نہیں کیا۔ ان کی اصول کافی جو یعقوب کلی نے جھوٹ بولے ہیں قرآن کے متعلق بھی، قرآن کے متعلق بھی، اس میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے، فروع کافی میں بھی نہیں ہے، فروع میں تو ہونا نہیں ہے، ہوتا تو وہ اصول میں ہوتا، حدیث میں ہوتا۔ اصول کافی جو ہے وہ اصول حدیث پر کتاب لکھی گئی ہے، جس میں قرآن پاک کا انکار ہے، موجودہ قرآن پاک سے وہ انکار کرتی ہے۔ آج تک شیعہ اسی بات کو لے کر جو موجودہ قرآن پاک ہے اس کو مانتے نہیں، اور عمر فاروق کی طرف بھاگ پڑتی ہے۔ عمر فاروق نے دروازہ گرایا، دروازہ ثابت ہی نہیں، جب ثابت ہی نہیں تو گرانا کیسا؟ یہ تو پہلے یہ کریں کہ دروازہ لکڑی کا ثابت کریں کہ لکڑی کا دروازہ باہر لگا ہوا تھا، آقا علیہ السلام کے گھر کا باہر کا سین کا دروازہ لکڑی کا لگا ہوا تھا، اندر کمروں کے شاید دروازے ہوں، اندر کمروں کے سین والا باہر دروازے، کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہوتا تو وہ لگواتا تھا، عام پردے ہی، جب پردے کا حکم آیا تو پردے لٹکا دیے نہیں، بس۔ اب 6 مہینے تک نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ اے میری بیٹی، سب سے پہلے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، یعنی آپ میرے پاس پہلے پہنچیں گی اہل بیت اطہار میں سے۔ وہی بات ہوئی کہ 6 مہینے نہیں گزرے، اہل بیت اطہار میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی وفات ہو گئی۔ جتنی بھی باتیں کریں سب جھوٹیں۔ اب زینب حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب ہے، ام کلثوم ہے، ایک بیٹی اور نام مجھے یاد نہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ محسن پیدا ہوتے ہی مر گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ٹوٹل 5 میں بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بطن سے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹی ہیں۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے
تو حضرت کلثوم کی عمر 13-14 سال کی جب ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے رشتہ مانگا. تو وہ تو آپس میں اتنے پیار والے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرما دیا. شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، پتہ نہیں عداوت کیوں رکھتے ہیں. وہ تو آپس میں رشتے دے رہے ہیں، رشتے لے رہے ہیں. پھر عمر فاروق ان کو چیف جسٹس بنا رہا ہے کہ انصاف کی کرسی علی کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا. حضرت صدیق اکبر نے بھی یہی کرسی عطا فرمائی کہ یہ انصاف کی کرسی ہے، یہ حضرت علی کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم عمر فاروق کے دور میں بھی آپ کے پاس کرسی رہی، یہی عدالت والی. عدالت کے وہ سمجھو کہ عدلیہ کے چیف جسٹس بہت ماہر آدمی تھے، اس لیے منصب بھی اوپر والا دیا گیا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آپ نے بھی وہی سیٹ ان کو، وہی جگہ ان کو رکھا اور اس جگہ پہ وہ قائم رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت عثمان غنی بھی آپس میں پیار کے ساتھ رہے. جو چھوٹی بہت طلاق کلامی صحابہ میں ہو جاتی تھی تھوڑی دیر بعد بھول جاتے تھے، لیکن شیعوں نے کیا بھولنا ہے، ایسے نکی نکی چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے دنیا ایک کائنات کے اسلام کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور نفرت کا بیج بو دیا. اور صحابہ کرام علیہ مردان نے ان کا آپس میں محبت الفت تھی، فرما گئے. تو بعد میں حضرت علی نے اپنے بچوں کا نام بھی رکھا، عمر، صدیق، عثمان. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ حضرت علی نے ان یاروں کا نام اپنے بچوں کا نام رکھا. آج کا شیعہ کہتا ہے تاکہ دشمن سامنے رہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اپنے بچے کا نام عمر رکھا، دشمن سامنے رہے، بچہ دشمن ہے. کتنی غلط سوچ ہے. یہ غلط سوچیں جو ہے نا اسلام کو برباد کر دیا. اور آج تک سب سے کم تر اسلام کو جاننے والے وہ اہل تشیع ہیں. اسلام کے طریق کو یا اسلام کی باتوں کو بدلنے والے اہل تشیع ہیں. کیونکہ ان کی سورہ کافی بھی یعقوب کلینی نے 400 ہجری میں مکمل کی، اوپر سے بھاگ دوڑ کر کے. اس طرح فروع کافی اصول کافی کے بعد لکھی گئی. نہج البلاغہ تو بہت بار آپ دیکھیں کبھی نہج البلاغہ جو ہے وہ تقریباً 400-450 ہجری یا پورے 500 ہجری کے بعد لکھی گئی. حضرت علی کے خطبات اکٹھے کیے گئے. پتہ نہیں وہ خطبات حضرت علی کے ہیں کہ نہیں. یہ تو وظیفہ کرے نا، آقا نامدار سے گزارش کرے کہ حضرت علی ہمارے خواب میں، ہم جیسے گناہ گاروں کے خواب میں آ کے ارشاد فرمائے کہ نہج البلاغہ میرے خطبات ہیں کہ نہیں. ان میں بھی کوئی 10-15 خطبات جو کسی راوی سے صحیح ملے ہوئے وہ 15 کے قریب صحیح ہیں. باقی جتنی نہج البلاغہ میں خطبات ہیں حضرت علی کی طرف منسوب ہیں، وہ حضرت علی کے ہیں ہی نہیں. یہ نہج البلاغہ کا حال ہے. صحیح ترین جو 15 خطبات ہیں جو حضرت علی کے نہج البلاغہ میں ہیں، باقی سارے خطبات جو ہیں وہ غلط ہیں اور فتنہ پر وہ مبنی ہے.
نہ نہج البلاغہ سے ہی، نہ اصول کافی سے ہی۔ اصول کافی کی کتنی آیتیں قرآن کے خلاف ہیں اور کتنی حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، اور اہل تشیع اس کو بیٹھے ہوں ان پڑھ سے اہل حدیث، وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہی صحیح نہیں۔ تو ان ذاکروں سے سنا ہے نا، جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ صحیح نہیں۔ حضرت علی نے اتحاد کر لیا جب عثمان غنی نے کہا کہ ہم اس قرآن پاک کو نہیں مانتے جو آپ لے کے آئے، تو انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ وہی تو ہے جو میں نے اکٹھا کیا ہے، لہذا حضرت علی نے اتحاد کر لیا۔ حضرت علی اپنے دور میں اگر قرآن غلط تھا، او لعنتی جھوٹو، اگر قرآن غلط تھا تو حضرت علی اپنے دور میں اس قرآن کو ریج کرتے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں ریج کیا، کوئی ریج نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمارے اتھینٹک اور چوتھے خلیفہ، بلا ریب بلا خوف چوتھے خلیفہ وہ ہمارے منتخب ہوئے، اور ان کے پاس اصل قرآن جس کو یہ کہتے ہیں وہ ہوتا، تو حضرت علی یہ قرآن پاک جن سی آیات مقدسات 6349 ہیں، یہ قرآن پاک نافذ فرما دیتی، کیونکہ آپ بہت بڑے قابل ترین جلیل القدر صحابی رسول ہیں، صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔